جناب حضرت واسط علی واسط رحمۃ اللہ تعالی جناب فرماتے ہیں محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کر رہ جاتا ہے. جس وقت تسی کسی اللہ والے دے نال جا رہو گے تو او دے نال اس خیال نال محبت کرو گے کہ میں اے دے نال نہیں محبت کرتا پیا، اللہ نال محبت کرتا. تے پھر وہ چہرہ جہدے نال تسی پہلا تھوڑی جی محبت لے کے تے او دے نال محبت کرنی شروع کیتی ہے، تہاڈی محبت شدت بڑھ جائے گی تو تہاڈی وہ محبت ہی اصل میں تہانوں کعبۃ اللہ بخائے گی. کیونکہ واسط علی واسط رحمۃ اللہ تعالیٰ جناب فرماتے ہیں کہ محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن جاتا ہے. محبت انسان کو زمان و مکان کے ظاہری قید سے آزاد کر دیتی ہے. محبت دے وچ طاقت ہے. میں باہر ہے تھوڑے سامنے گزارش کی تھی کہ میرا معراج کا واقعہ پیش آیا، بڑا اہم ترین واقعہ پیچھے جو معراج شریف گزرا تے وہ نوٹس کیتا ہے کہ یہ حکم ساڈے تک پہنچتا ہے، وہ یہ حکم ہوتا پیا بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلدی رہی ہے. ادو اینے زیادہ معاملات اور واقعات ہوئے نے اتوں کنڈی کا ہلنا جاری رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے. پتہ لگا کہ حقیقت ہے یہ کہ جو واسف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان وقت کی قید میں جس وقت آزاد ہوتا ہے اس وقت ہی معراج بھی ہوتا ہے. اور وقت کی قید وچوں انسان تب تک آزاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایک محبوب دی محبت دے وچ اتنا زیادہ میں وہ مست نہ ہو جائے کہ انہوں وقت دا احساس نہ آئے. یعنی محبت نو اتنی شدت دے لے کہ انہوں یہی نہ یاد رہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگا. باہر بیلی آ کے بیٹھا تو وہ جس وقت باہروں نکلن تو نہیں یار پتہ ہی نہیں لگا اتنی جلدی ٹائم گزر گیا. اور ایک محبوب کے کول وقت بڑی چھیتی گزرتا ہے. وقت کیونکہ بندہ وقت کی قید میں آزاد ہوتا ہے. واسط صاحب فرماتے ہیں کہ محبت انسان کو زمان و مکان کے ظاہری قید سے آزاد کر دیتی ہے. تو آج جہاں زمانے کا وقت چل رہا ہے یہ انسان جس وقت محبت کے رنگ میں آتا ہے تو بندہ آزاد ہو جاتا ہے. اور آزاد ہونا ہی اصل یہ معراج ہونے کا سفر ہے. قیدی بندہ سفر نہیں کر سکتا. میں ایک دو شعر بچنا پڑھنا چاہتا ہوں. میں ایک کلام تھوڑے واسطے نا میں حالانکہ سوچا سی کہ میں پورا 10 اس کلام کے پڑھا نا لیکن میں صرف ایک دو شعر ہوتے پڑھنا کیونکہ مجھے فوراً میں یاد آ گیا. وہ سب کا جہاں مجھے مزیدار شعر لگا ہے نا میں پہلے وہ پڑھ لوا کہ وہ جناب علامہ اقبال کا کلام ہے. جناب فرماتے ہیں کہ عقل گوئے شاد شو آباد شو، عقل آتی ہے خوش باش رہ موجہ لوٹ. اینا بھی میں شیر پڑھا تھا رہن جو اسی اپنا درد ہوئی پڑھا گئی. عقل گوئے شاد شو آباد شو، عشق گوئے بندہ شو آزاد شو. عقل آتا ہے کہ خوش باش رہ موجہ لوٹ سخی واسل. عشق آتا ہے چھٹ خوشیاں تیریاں کسے کام دیا نہیں جی تم آزاد نہ ہویا. عشق گویت بندہ شو آزاد شو. عشق اندر پیا آزاد بندہ بن جائے یہ بڑی گل کوئی نہیں. پتہ لگا کہ آزاد ہونا مانے رکھتا ہے اور آزاد بغیر محبت کے رنگ چ رنگین تو بغیر بندہ آزاد ہو ہی نہیں سکتا. نال گواہی علامہ صاحب کی بیٹھ گئی ہے کہ عشق گویت بندہ شو آزاد شو. عشق پہ آتا ہے کہ آزاد بندہ بن جا تو پھر کامیاب بندہ بن جائے گا ورنہ ناکام ہی ہے. اچھا جناب واسف علی واسف رحمۃ اللہ تعالیٰ جناب فرماتے ہیں کہ محبت میں داخل ہونے والا انسان ہر داستان الفت کو کم و پیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے. کہ زمانے میں کہانی کوئی بھی ہوئے نا تو محبت والے نہیں لگتا ہے میری گل بھی ہوتی ہے. کوئی بھی قصہ سنے تو انہوں نے ہوتا ہے کہ یہ میری گل ہوتی ہے. اچھا جناب فرماتے ہیں کہ محبت
وحدت سے کثرت اور کثرت عبادت کا سفر طے کرواتی ہے. محبت دے وچ طاقت ہے. وحدت تو کثرت اور کثرت تو وحدت کا سفر کرواتی ہے. اور وحدت تو کثرت ہو گئی اور کامیاب ہو گئے گا جڑا کثرت تو وحدت کا سفر کرے گا. ایک مقام سی نا جتھے اللہ تعالیٰ مقام لاہوت تے سن وحدت عبادت سی کثرت دا رنگ ہی پڑی سی. تے ایک اے مقام ہے جنوں عالم اجسام آکھیا جاتا ہے. عالم موجودات ایلا ہون موجود ہے اینو کثرت دا رنگ آکھیا جاتا ہے. میرے بابا میرے حاجی پیشوا ایک شعر جناب فرماتے ہیں بے باغ طریف حضور سرور جدی خاطر کل جہان بنیا نور نبی دا نور خدا دائے اللہ آپ حضور دی جان بنیا وحدت وچ کثرت نمودار ہوئی جو ہے وحدت وچ کثرت نمودار ہوئی بے نشان سی آپ نشان بنیا صفتاں سب حضور تے ختم ہویاں تا بشیر کامل انسان بنیا. وحدت تو کثرت دا سفر ہو چکے ہے اور کثرت تو وحدت دا سفر طے کرنا ہے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے بغیر محبت تو ہونا ہی نہیں. اللہ دی وحدانیت کو جاننا چاہنا ہے, اللہ دی توحید دے نال متعارف ہونا چاہنا ہے, معراج تو فیضیاب ہونا چاہنا ہے, بغیر محبت تو یہ معاملات ہونے ہی نہیں. محبت آ گئی کثرت تو وحدت دا سفر طے ہو جائے گا. تا واصف صاحب فرماندے نے محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرواتی ہے. محبت آسمانوں کی بے کرام وسعتوں کو ایک جست میں طے کر سکتی ہے. ایک غلط فہمی کو کٹ انہوں نے چھڑ دے جڑے علی بحث تے کھلوتے ہیں کہ اللہ دسدا ہی نہیں. تو ایمان بڑھا کیا اللہ دے فرمان بہت بڑے فرمان نہیں سنے ہیں کہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتے ہو میں ویسا ہی ہوں. بندے دا پتر بننا گمان ہی ہے کہ اللہ میں دسدا ہے تے میں دسے دا. ایک جھٹکا جی مثال بتے نا ویسے قرآن حدیث دے سینکڑوں دلائل لے دیتے. اللہ نے فرمایا کہ میرے بارے سے جویں دا گمان کرنا ہے میں ویسا ہی ہوں. تو پھر گمان ہی ہے کرو دسدا ہے تے تینوں دسے گا بھی اور دسدا ہے. ایسی گل نہیں کہ دسدا نہیں. اچھا واصف صاحب فرماتے ہیں جو انہاں بندیاں نوں چھڈ دے جنہاں دا دین دسن تے نہ دسن دے وچ الجھاؤ بنے ہیں تو اس گل تے ایمان پیٹا کر کے دسدا ہے اور دسے دا. لیکن زمین و آسمان کی بے کرام وسعتاں نوں جے طے کرنا ہی تو او دے واسطے محبت دے پر بڑے ضروری نے. محبت دے پر لگ جان ایک جسم واصف صاحب فرماتے ہیں پہ محبت آسمان کی بے کرام وسعتوں کو ایک جسم میں طے کر سکتی ہے. عشق کی ایک جسم نے علامہ صاحب فرماتے ہیں عشق کی ایک جسم نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کرام سمجھا ہے. اللہ والے جڑے بھی بولن گے وہ ایک ہی بولی بولن گے. دیکھو نا واصف صاحب جڑی کہتے ہیں علامہ صاحب بھی وہی آتے رہتے المختصر کسی بھی اللہ والے کی گل نہیں کریں گے تو وہ گل یہی کہیں گے کہ محبت دے نال کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. محبت دے وچ ایسی طاقت سی ہزاراں میلاں دور رہ کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مسجد نبوی دی آواز سن لیندے سن.
ਮੁਹੱਬਤ ਫਾਸਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਸਲ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਢੋਂਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਂਗੀ ਆਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸੁਣ ਛੜਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੁਹਿੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਬਖਤ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੁਹਿੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਮੁਹਿੱਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਂਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢੋਂਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੀ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਦੀ ਪੈਣ ਟੋਪੀ ਥੱਬਾ ਮਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਕੀ, ਉਹ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਚੋਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਲ ਰੰਗਾਉਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਨਾ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ? ਰੰਗ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਿਬਗਤੁल्लाह व मन अहसन, अल्लाह ने फरमाया लाउन चढ़ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਰੰਗ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੰਗ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ से ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਆਇਆ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਹੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਰੰਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਸਿਕਾਮ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸ਼ੀਦ ਕਾਦਰੀ, ਜਨਾਬ ਫਰਮਾते ਹਨ ਬੇਰੰਗੀ ਇਸ਼ਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬੇਰੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ 100 ਚਿੱਟਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 100 ਚਿੱਟਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟਾ ਆਖਣਾ। ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੰਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਛੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਕੋਈ ਯਾਰਾ ਯਾਰ ਜਮਾਲ ਵਿਖਾ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਚੜੀਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਨਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇੰਝ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗਾਂ ਨਾ ਗਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਵਸਲ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜੇ ਜਹਾਨ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸਨੇ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ।